تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں ہے۔ حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف۔ اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، یہ جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو۔ تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ہمارے گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں۔ اچھا، گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں، یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے، لینڈ لارڈ فیملی ہے۔ اب یہاں سسرال میں یہ رواج ہے کہ گاڑی میں سامان عورتیں رکھیں گی، گاڑی سے سامان خواتین نکالیں گی، گاڑی عورت صاف کرے گی، یہاں تک کہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سارے اوپر کے 6-7 بہن بھائیوں کے کام بھی کرے گی، جھاڑو لگانا، پونچھا لگانا، برتن دھونا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کی استری کرنا۔ اگر کسی کام سے منع کروں تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ رشتہ کرتے وقت انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کروائیں گے، یہ سارے کام کرنا میری استطاعت سے باہر ہے۔ اس صورت میں کیا کروں؟ ایک بندی
دیکھیں اصولی طور پر تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عورت اپنے 6 8 نندوں کے دیور اور نندوں کے کپڑے دھوئے, یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر. کم از کم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی, یہ اس پر اخلاقاً لازم ہے. اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن سب کے لیے کسی ایک نے کھانا بنا دیا تو دوسرے ٹائم پہ دوسری بہو نے سب کے لیے کھانا پکا دیا. تو یہ سب مل جل کے, جیسے ہم سفر میں جب جاتے ہیں نا تو کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تبلیغی جماعت میں آپ دیکھ لیں نا 10 لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی کمرہ صاف کر دو, ایک کا کام ہوتا ہے بھائی ٹماٹر لے آؤ, ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ آلو چھیل دو, ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ کھانا پکا دو. باریاں تقسیم ہوتی ہیں. اب اس میں کوئی تبلیغ والا یہ کہے کہ میرے ذمہ کام نہیں ہے, یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا, ہم تو تبلیغ کے لیے نکلے. تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں کچھ تو کام ہوتے ہیں نا, تو وہ باہر کے کام مرد کے ذمے ہوتے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمے ہوتے ہیں. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے حکم دیا گھر کے کام آپ کرو گی, باہر کے کاموں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کریں گے. تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, مرد بھی عورت بھی. تو نارملی تو متوسط گھرانوں میں یہی ہوتا ہے, اور یہ بہو پر اتنی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے شریعت میں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے, بلکہ گھر کے فرد کی طرح رہے. جیسے سب خدمت کر رہے ہیں تو ویسے خدمت کرے, لیکن اس میں اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا کہ چلو ٹھیک ہے کبھی اجتماعی کھانا اس نے بنا لیا, کبھی کسی اور نے بنا لیا. یہ کہ اب اکلوتی بہو ہے, اب وہ جناب روزانہ 6 دیوروں کے کھانے پکا رہی ہے صبح دوپہر شام, تو یہ ظلم ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ اجتماعی جب رہتے ہیں تو اجتماعی میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے, جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ اب تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں تو ایک ہی آدمی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے. یہ کوئی بھی پکنک کے لیے تفریح کے لیے جب سب لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو سب کام ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہو پہ اتنا ووٹ ڈال دینا کہ وہ ہر ایک کے کھانے بنائے گی, ہر ایک کے کپڑے دھوئے گی, یہ تو بالکل ہی غلط ہے. دیور کو چاہیے کہ بھائی تو اپنے کام خود کر لیا کرو. اگر وہ بھابھی اپنی خوشی سے کر دے تو اچھی بات ہے, نہیں تو آپ خود کیا کرو, اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو. یہ نندوں کو تو چاہیے, وہ تو خود خاتون ہیں, ان کے تو ذمہ ہے کہ وہ خود اپنے کام خود کریں. وہ